دوستوں، آج میں آپ کو اپنی ایک سچی کہانی سناؤں گا جس میں نے اپنی مامی کے ساتھ زبردستی کی. بہت سچی کہانی ہے. ہوپ فلی آپ اس کا مزہ لیں گے اور اچھی مٹھ ماریں گے. چلے، یہ کہانی ہے جب میری مامی کی عمر ہوگی تقریباً 38. لگتی بھی وہ 38 کی ہیں. ان کی ایک بیٹی ہے، وہ 17 سال کی ہے. اس کو بھی چوتتا رہا ہوں میں کافی دیر پہلے مامی، لیکن وہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا. تو یہ کہانی ہے جب ہمارا قریبی گھر ہے. تقریباً مامی کا مجھ سے بڑا پیار ہے. وہ روزانہ مجھے بلا لیتی ہیں جب میں فارغ ہوتا ہوں. میں اکثر فارغ ہی رہ جاتا ہوں، نوکری ملتی نہیں تو اس لیے فارغ ہی رہ جاتا ہوں. تو ان کے ہاتھ کام بٹا دیتا ہوں. جو ہی وہ مجھے شاپنگ پہ لے جاتی ہیں، ان کے ساتھ شاپنگ پہ جاتا ہوں. میری نیت ہمیشہ سے ان پہ خراب ہونا شروع ہو گئی تھی جب سے انہوں نے مجھے بلانا شروع کر دیا تھا. تو میں ایک دفعہ ہم شاپنگ پہ گئے سبزی لینے. سبزی کی شاپنگ کرتے ہیں ہم اکثر، سبزی یا اس طرح گھر کے کاموں کی. کبھی کبھار ان کے کپڑے بھی خریدنے چلیں، وہ کبھی کبھار ہوتا ہے. لیکن اکثر جب سبزی کی کرنے گئے تو میں نے سوچا کیوں نہ، کیونکہ میرا اس وقت پتہ نہیں کیا تھا، میرا لن تنا ہوا تھا. میرا لن میں بہت گرمی اس وقت پائی جا رہی تھی. میں محسوس کر رہا تھا. میں انڈر ویئر پہنتا تھا جب میں مامی کے ساتھ ہوتا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا میرے وہ کھڑا ہو جائے، کسی بھی وقت کھڑا ہو سکتا. تو ہم سبزی لے رہے تھے. میں پتہ نہیں اتنی گرمی میں نے آج تک اپنے اندر محسوس نہیں کی تھی جب وہ اس وقت تھی. میں نے جب سبزی بھی کوئی پکڑاتا دکھاتا، کیونکہ میں مامی کو ہاتھ سے ان کے نیچے سے ہاتھ کو مچلتا، تھوڑا سا ہاتھ ٹچنگ کرتا. ان کو 2-3 دفعہ جب کیا تو ان کو احساس ہونا شروع ہوا یہ کیوں کر رہا ہے. تو ایسے ہی کرتے رہے. میں ان کی گاڑی بھی چلا کے اکثر جاتا تھا. خود بھی چلا لیتی لیکن میں ان کے ساتھ اکثر چلاتا تھا گاڑی. تو جب میں اس دفعہ، لیکن میں نے کہا مامی میں بہت تھکا ہوں واپسی کے وقت، تو آپ گاڑی چلائیں. تو وہ گاڑی چلا رہی تھی. میں نے سامان سارا رکھ دیا. سامان رکھتے وقت میں نے ان کو پیچھے سے تھوڑا سا میں نے انڈر ویئر سے تھوڑا سا اپنا نکال لیا جا کے. اسی وقت باتھ روم میں گیا، جو پبلک باتھ روم ہوتا تھا وہاں سے، تاکہ میں کچھ کر سکوں. میں نے تھوڑا سا اپنا کی گانڈ پہ پھیرا. اس وقت ان کو لگ گیا کہ یہ اس کا دماغ خراب ہوا ہے، لیکن وہ کچھ نہیں بولے. پھر میں جب وہ گیئر تبدیل کرتی تھی تو میں ان کے ہاتھ کو ٹچ کرتا تھا، آرام سے پیار سے ٹچ کرتا تھا. ان کو احساس نہیں ہوتا. احساس تو ہو جاتا تھا. وہ کہہ رہی تھی بیٹا کیا کر رہے ہو، بیٹا کیا. میں نے کہا مامی مجھے تکلیف ہے. میں نے کہا بیٹا کہاں ہے. میں نے کہا مامی تھوڑی گاڑی روکے. میں نے کہا بیٹا کیا بتاؤ. مامی روکے. تقریباً ہم وہ اس وقت واپسی پہ آ رہے تھے. وہاں اتنا رشنگ نہیں تھی کیونکہ وہ شام کا وقت تھا اور اندھیرا ہو چکا تھا. سڑک پہ تھا. ہمارا علاقہ اتنا نہیں ہے، وہ شہر ٹائپ تھوڑا سنسان ہے، کیونکہ ہم نے اس جگہ لیا ہے. دونوں نے، ماما اور ہم نے دونوں نے مل کے لیا تھا اس جگہ جہاں پہ نئی سوسائٹی تھی. تو کھڑے ہو گئے. میں نے ٹراؤزر پہنا ہوا تھا. ٹراؤزر میں نے اتار دیا. میں نے کہا مامی مجھے ادھر بڑی تکلیف ہوتی ہے، یہ دیکھیں نا مجھے دانے نکل آئے. میں نے کہا بیٹا یہ کیا کر رہے ہو. یہ نہیں کہا اس طریقے سے، بیٹا تم ڈاکٹر کو دکھاؤ یا کسی اور کو دکھاؤ. حالانکہ وہ دیکھ رہی ہے میرا لن تنا ہوا ہے، دیکھ رہی. میں نے مامی کا ہاتھ پکڑا، اپنے لن میں رکھ دی. مامی یہ دیکھیں نا، اور ہاتھ سے مٹھ مارنے لگے. مامی کہنے لگی یہ کیا کر رہے. انہوں نے مجھے ایک چپیٹ ماری. میں نے مامی کو وہیں پکڑ لیا، چومنا شروع کر دیا. سیٹ کافی
گاڑی کافی بڑی تھی اور ہمارے سارے بلیک شرٹس لگے ہوئے تھے. میں نے مامی کو پکڑ کے اسی وقت انہیں بہت جان تھی، میرے میں بھی بہت جان تھی. میں بھی ایک باڈی بلڈر ہوں، کسرت کرتا ہوں، بھاگتا ہوں. میں نے مامی کو پکڑ کے پچھلی والی سیٹ پہ کر دیا اور خود بھی آ گیا. اور کپڑے میرا آلریڈی نیچے سے اترا ہوا تھا. انہوں نے میرے اور میں نے مامی کے کپڑے تقریباً تھوڑا نیچے سے شلوار کو پھاڑنا شروع کر دیا. پتہ نہیں جوش میں پاگل ہو گیا تھا. میں نے اسی وقت اس کے پھاڑ دیے، نوان نکالا اور اس کے اندر ڈالا. اس کے اندر زور زور سے مارے، دھکے مارنا شروع کر دیا. اس کو سکون آنا شروع ہو گیا. کہنے لگا مت کرو، پلیز مت کرو، میں تمہاری مامی ہوں، میرے ساتھ یہ مت کرو، اتنی زیادتی مت کرو. میں مارتا گیا، دھکے مارتا گیا اور اسے چومتا گیا. اتنا چوم رہا تھا میں کہ شاید اس طرح کسی کو میں نے نہ چوما اور چوتا گیا. اندر ہی پانی. میں نے کہا مامی نکلنے والا ہوں. میں نے اندر ہی پانی ڈال دیا، پانی چھوڑ دیا. مامی نے مجھے اسی پانی چھوڑنے کے بعد رونے شروع ہو گئے، تھپڑ مارا. مامی مجھے معاف کر دو. لیکن مامی غصے میں لال. مامی کے اب کپڑے بھی نئے لینے تھے. ہم دوبارہ گئے شاپنگ مال. میں کپڑے لے کے آیا، شلوار ان کو پہنائی، ان کو پیچھے بیٹھ کے ان کو نئی قمیض ڈالی. پھر ہم گھر گئے. مامی بہت ناراض تھی. جب ہم گھر گئے تو ان کو سامان رکھنے میں نے ہی مدد کی، کیونکہ ہمیں کسی کو بتانا نہیں تھا، شک میں کسی کو نہیں ڈالنا تھا، لیکن ہمیں کرنا پڑا. اور جب میں ان کے کمرے میں لے گیا، پھر میں ان کو کنڈی لگا کے چومنا شروع ہو گیا. وہ بول نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ بولی تو سب باہر پکڑا جائے گا. پھر میں نے ادھر ہی ایک اور شاٹ لگانا چاہا، لیکن مجھے پتا تھا باہر ان کی بیٹی بیٹھی ہے تو وہ کچھ سن لے گی، تو اس لیے میں نے آج اتنا ہی کافی تھا. میں نے کہا مامی اب تو میرا کھیل ہے، اب نہیں تجھے میں چھوڑوں گا. اس نے کہا تم مجھے چود کے دکھا دوبارہ، میں تجھے جیل میں نہ ڈلوا دوں. تو میں نے کہا دیکھا جائے گا، اگلی اسٹوری آگے بتاؤں گا. یہ میں نے ابھی صرف ایک حصہ بتایا آپ کو. امید ہے آپ کو پسند آئے گی. پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے کمنٹ ضرور کریں.